على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سیدی اعلی حضرت، آپ کے اس شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو قرآن پاک کی یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، میں مختصر سے گفتگو کروں گا. اے نبی، اہل ایمان کو کہہ دیجئے اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، جاؤوکا، تو اے پیارے یہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، یہ اللہ سے بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اے نبی آپ بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے امت کو در مصطفیٰ کا پتہ دیا ہے، اور اب چاہتا تو فرما دیتا اگر ظلم کر بیٹھے ہو استغفار کرو، تو در مصطفیٰ کا پتہ دیا ہے. آج فرماتے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو یہاں در مصطفیٰ کا پتہ دیا ہے، ظلم کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ. اب یہاں کوئی یہ کہے کہ جناب یہ حکم تو فقط حضور کی ظاہری حیات میں تھا، ایسا نہیں ہے. قرآن کی یہ آیت تا صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور در مصطفیٰ کا پتہ بھی اللہ نے تا صبح قیامت تک کے لیے دیا ہے. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کے وصال کو 3 دن گزرے تھے، ایک شخص آیا اور حضور کی قبر انور پر لیٹ گیا اور وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں تو سن کے آیا تھا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، حضور آپ تو ظاہری پردہ فرما گئے ہیں. مولا کائنات فرماتے میں قریب بیٹھا تھا اور وہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا. اللہ اکبر. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابھی ہمارے زخم بھی تازہ تھے تو اس کے رونے نے ہمیں پھر سے آپ دیدہ کر دیا. فرمایا کہ جب بار بار وہ روتا رہا، کہتے ہیں بخدا حضور کی قبر انور سے آواز آئی، اے علی اس سے کہہ دو رب نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، رب نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو آج کی جو محفل سعید ہے، ہمارے محترم جناب حاجی کامران صاحب، اللہ رب العزت نے انہیں حج کی سعادت بخشی ہے،
اور اس شکرانے میں محفل میلاد کا اہتمام و انصرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں اگلے سال پھر حج کی توفیق بخشے، ہاں، اور پروردگار ہمیں بھی توفیق بخشے، ہاں۔ اب بعض دفعہ جب اس طرح کی دعائیں دی جاتی ہیں تو ہر ایک شخص اپنے مالی اسباب دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہاں مالی اسباب نہیں دیکھے جاتے، یہاں سرکار کا کرم دیکھا جاتا ہے۔ جب وہاں سے کرم ہو جائے گا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، کئی ایسے دولت مند ہیں جنہیں عمرہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور کئی ایسے ریڑھی لگانے والے دیہاڑی دار مزدور، وہ ایک بار نہیں کئی بار مدینہ دیکھ کے آ چکے ہیں۔ تو وہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں نا کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، لوگ تو اس کو محفل کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یہ ہر جگہ کے لیے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہاں، تو وہی جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ ہمارے ہاں نا، جب کوئی حاجی حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے پہ، تو اکثر ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، وہ خط بھیجتی ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں، جب میں عمرے پہ گیا تو میری چچا زاد بہن تھی، اس نے وہ 2-3 خط وط لکھ کے مجھے دیے اور کہا اس کو جو ہے وہ مسجد نبی میں رکھ دینا۔ اب جب میں گیا تو ظاہر ہے وہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں رکھنے کی، بندہ کہاں رکھے؟ اب میں ڈھونڈتا رہا رکھے تو بندہ کہاں رکھے؟ اب شرطے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج تو لوگ تو ایسی چیزوں کو شرک بدعت کہہ کے لوگوں کو بھگا دیتے ہیں۔ آج اتفاقاً ایک کسی بہن کا جو ہے وہ خط پڑھنے کو ملا، یعنی ظاہر ہے جب میں تو وہ چیز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے، تو میں نے مسجد نبی کے کسی کونے میں اس کو رکھ دیا تھا۔ دیکھیں، وہ کریم آقا تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، خطوں کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر جس کے جذبات ہوں ان کو تو پھر سلام ہی ہے نا۔ تو ایک خط پڑھنے کو ملا آج موبائل کے اندر، کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ میری بھتیجی نے خط لکھا ہے حضور کو، تو لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور پورا خط کا مضمون ہے، میں آپ کو 2 جملے میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑی امید لگائی ہوئی تھی کہ اس سال میں رمضان کے روزے آپ کی بارگاہ میں رکھوں گی اور میں افطاری بھی مسجد نبی میں بیٹھ کے کروں گی۔ ہائے افسوس، یہ رمضان بھی بیتنے کو آ گیا ہے، میری مبارک گھڑی جو ہے وہ نہیں آئی۔ تو حضور میں آپ سے پھر گزارش کرتی ہوں، پھر عرض کرتی ہوں، کرم فرمائیے گا، ایک دفعہ پھر جو ہے اپنی اس گناہگار بندی کو بلائیے گا، اور میں حضور آپ کی روزے پہ آنا چاہتی ہوں۔ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، مجھ غریب کی یہ حسرت ہے، میں بھی آنا چاہتی ہوں۔ اب وہ سارا لکھنے کے بعد کرتے کرتے آخر میں کہتی ہے، آپ کی گناہگار امتیہ زینب، اپنا نام لکھا اس نے۔ یعنی لوگوں کے جذبات کیسے ہیں۔ وہ ایک میں مثال ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، وہ ملتان کے اندر ایک عورت تھی، اور وہ گھروں میں نا کام کرتی تھی۔ اب اس کا کوئی بھی نہیں تھا، شوہر بھی نہیں، بچے بھی نہیں، کوئی نہیں تھا، وہ گھروں میں کام کرتی تھی، اور اس نے کئی سال کام کیے، اور کام کرنے کے بعد وہ پیسے جمع کرتی تھی، اور جب بھی اسے پوچھا جاتا تھا کہ یہ پیسے کیوں جمع کر رہی ہے، تو بلا ساختہ وہ یہ کہتی کہ میں نے مدینے جانا ہے۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں نا جملہ، آپ کسی بھی بچے سے پوچھو آپ نے کہاں جانا، سب یہ کہیں گے ہم نے مدینہ جانا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے مکے جانا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے خانہ کعبہ جانا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ جانا ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ مدینے والے کی برکت ہے کہ وہ خانہ کعبہ بیت اللہ بنا ہے۔ سیدی اعظم فرماتے ہیں نا کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور فرمایا کہ پوچھا تھا ہم سے جس نے نہدت کدھر کی ہے، تو جس نے بھی ہم سے پوچھا نا، حضرت فرماتے جب آپ دوسری مرتبہ حج کو گئے تو فرماتے میں نے بلا ساختہ یہ کہا کہ میں نے مدینے جانا ہے، تو کہا مدینے؟ آج تو اس پر بڑے شرک کے کفر کے فتوے لگتے ہیں
کہ بھئی مدینے کی نیت نہ کریں، بیت اللہ کی نیت کریں. مگر آج کیا فرمایا؟ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ مکہ افضل ہے، ہم یہ کہتے ہیں طیبہ افضل ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص صحابی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ افضل ہے. آپ نے اس کو بلایا، فرمایا کیوں کہتے ہو؟ کہا حضرت اس لیے کہ وہاں حرم ہے، وہ امن کی جگہ ہے. فرمایا دیکھو میں حرم اور خانہ کعبہ کی بات نہیں کر رہا. اس نے پھر یہ کہا آپ نے فرمایا میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. علماء کرام فرماتے اس کا مفہوم یہ نکلا کہ دیکھو تم یہ جو حرم کی بات کر، میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا. تو گویا کہ عمر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک بھی سب سے افضل جگہ مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے. تو وہ عورت جو ہے برتن مانجتی رہی، کپڑے دھوتی رہی گھروں میں. ایک عرصے کے بعد اللہ نے کرم کیا، وہ مدینے میں گئی. تو اس سے کس نے پوچھا کہ کیسا آنا ہوا؟ کہا میں نے کئی سال لگائے ہیں، ٹکا ٹکا جوڑا ہے، اور آج میں مدینے آ گئی ہوں. آج میں مدینے آ گئی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو، بلکہ کوئی نہیں ہوگا کائنات میں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، ہر ایک کی خواہش یہ کہ اللہ ہمیں مدینہ دکھائے. تو سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت آپ پہلی مرتبہ جب حج پہ تشریف لے گئے اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو دوبارہ یہ توفیق رفیق بخشی. ادھر تشریف لے، ایک کرسی منگوا لیجیے، کرسی منگوا لیں. تو جب آپ کو اللہ نے دوبارہ یہ توفیق بخشی تو پھر آپ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ گئے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے آپ نے وہ آپ کو جو شہرہ آفاق کلام ہے نا کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی. ہمیشہ شاعر کا انداز یہی ہوتا ہے کہ پہلے کلام لکھا جاتا ہے، بعد میں مقطع لکھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ شاعر اپنے پورا کلام لکھ کر پھر وہ اپنی ساری محبتوں کو نچوڑ کے مقطع میں بیان کرتا ہے. مگر سیدی اعلی حضرت نے جب یہ کلام لکھا نا تو آپ نے پہلے مقطع لکھا پھر کلام لکھا. پہلے آپ نے یہ مقطع لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. پہلے آپ نے یہ مقطع لکھا، پھر اس مقطع کی قبولیت یوں ہوئی کہ سرکار نے کرم فرمایا اور میرے سیدی مرشدی اعلی حضرت نے اپنی سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا. تو پھر اس کے بعد آپ نے پھر یہ پورا کا پورا کلام لکھ دیا ہے. تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، آپ 3 دن مسلسل حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، سرکار کرم فرمائیے، کرم فرمائیے، دیدار کرائیے، دیدار کرائیے. جب نہیں ہوا نا تو پھر آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا احمد رضا تو کیا چیز ہے؟ تو جیسے تو بڑے بڑے تاجدار سرکار کی گلیوں میں گھومتے ہیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو پھر فرمایا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ کہنا تھا پھر سرکار نے کرم فرمایا، آپ نے پھر سر کی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا. اور پھر دیدار کیا تو پھر وہ منظر کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت اسے بھی بیان کرتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار ہے، سجدے کو دل بے قرار ہے. ہاں روکیے روکیے یہی تو امتحان ہے. تو جب حضور کا رخ زیبا دیکھا تو فرماتے پیش نظر وہ نو بہار ہے، سجدے کو دل بے قرار ہے. روکیے روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے. اللہ اکبر. تو کیا میں نے شعر پڑھا تھا؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. تو سارے کے سارے مجرم بلائے آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں،
اور پھر سرکار کی بارگاہ میں کوئی جائے اور سرکار کرم نوازی نہ فرمائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک شخص کہتا ہے جناب میں مدینے گیا نا تو وہاں پر مجھے ایک حاجی صاحب مل گئے، وہ تھے پاکستانی اور اللہ نے انہیں 130 سال عمر عطا فرمائی تھی، اور اس زمانے میں گئے تھے جس زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ پاسپورٹ کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں، فرماتے وہ مدینے گئے تو میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہا آؤ میں تمہیں چند چیزیں دکھاتا ہوں، کہتا انہوں نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبی کی بہت سی جگہوں پہ مجھے لے گئے، کہا دیکھو یہاں پر بلال حبشی کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے، یہ جناب عثمان غنی کا گھر تھا، یہاں پر امیر معاویہ کا گھر تھا، یہاں امام حسین کا گھر تھا، یہاں جناب عمر کا گھر تھا، یہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، یہاں حضور کی ازواج کے گھر تھے۔ فرمایا کہ اس نے مجھے سارا کا سارا نقشہ بیان کر دیا۔ میں نے کہا بابا ہے تو پاکستانی، یہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا بیٹا ایک میں نے زندگی گزار دی ہے سرکار کے در پہ چوکیداری کرتے کرتے۔ آج بھی جنہیں معلوم ہے نا کہ مسجد نبوی کے کس پلر کے پاس کیا ہے، یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہیں، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں، کبھی آپ دیکھیں نا وہ مخصوص جگہوں کو تلاش کر کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی، آپ آگے نہیں بڑھتے ہیں جی، ریاض الجنہ میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، تو کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر حضور بیٹھا کرتے تھے، کسی کو پتہ چل گیا یہاں پر ابو بکر کا گھر تھا، کسی کو پتہ چل گیا یہاں جناب عمر کا گھر تھا، لوگوں نے اسی جگہ کو بیٹھ کر وہیں پہ ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدی اعلی حضرت نے مدینے کے حوالے سے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ آپ کے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو کعبے کا جو کعبہ ہے نا وہ حضور کا روزہ ہے، کعبے کا جو کعبہ ہے وہ حضور کا روزہ ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، رکن شامی سے میٹی وحشت شام غربت۔ رکن شامی وہ ایک جگہ ہے کہ جس کے اندر حجر اسود کو نصب کیا گیا ہے، اس کو شامی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو رخ ہے وہ ملک شام کی طرف ہے، رکن یمانی کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو رخ ہے وہ یمن کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو۔ صبح دل آرا، جو دل کی زینت ہے نا اب وہ مدینہ ہے، اب چلو مدینے کو سرکار کا روزہ دیکھیں، حجر اسود کو تم نے خوب بوسہ دیا اور یہ تمہاری وحشت بھی مٹی اور تمہارے گناہوں کا جو ہے وہ دھومن بھی ہو گیا ہے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں، آؤ چلے صبح مدینہ کو دل آرا دیکھیں۔ اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں، بڑے کمال کے ہیں، آرام سے ٹھہرنا ہے زوار مدینہ کو، گویا کہ یہ چھوٹا سا ہے احسان مدینہ، پیش آتے ہیں رحمت کے فرشتے بتوازو۔ حضور کا فرمان ہے کہ جب کوئی مدینے آتا ہے نا تو مدینے کی ان وادیوں میں اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، وہ آنے والوں کا استقبال فرماتے ہیں، وہ آنے والوں کا استقبال فرماتے ہیں۔ جب بھی میرے مدنی آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینہ مرے، مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو مدینے میں کوئی تکلیف بھی پہنچے وہ اس پر صبر کرے، شکوہ نہ کرے، فرمایا کہ میں محمد اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ مدینے میں شکوے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج تک وہ ایک ہوٹل والے نے مجھے بات کہی تھی، میں آج تک نہیں بھولتا، میں سمجھتا ہوں وہ میری نادانی تھی، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر کیا معلوم کہ کون سے مجذوب کی شکل میں، ہمیں کیا پتا۔ مدینہ طیبہ میں وہ روٹی لینے کے لیے گیا نا ہوٹل پہ، تو مجھے روٹی کچھ کچی لگی، تو میں نے اس کو ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا یار روٹی یہ کچی ہے۔ اس نے جو مجھے جملہ کہا نا، ظاہر ہے وہاں پر عمرہ کرنے والوں کو سب کو حاجی حاجی کہتے ہیں، اس نے مجھے کہا، وہ بھی پنجاب کا تھا، اس نے کہا حاجی صاحب آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ دیکھیں آئے کس جگہ پر ہیں، آپ یہ شکوہ کس سے کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، میری آنکھیں بھر آئی، میں نے کہا اس نے مجھے کیسی کمال کی بات کر دی ہے۔ اور پھر حضور کا فرمان میں نے یہ آج پڑھا، حضور نے فرمایا کہ مدینے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، وہ شکوہ نہ کرے،
کچھ لوگ جاتے نا حج عمرے پہ، تو وہ عمرہ زائرین جو ہے وہ اپنے کارواں والوں کو مسجد نبی میں بیٹھ کے بددعائیں دے رہے ہوتے، بہت کچھ دے رہے ہوتے. خدا کے بندو یہ دیکھو تم آئے کہاں ہو. اعلی حضرت کا پورا کلام ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے سر کے بل چلیں. میں اور تو گناہگار آ گئے، یہ کم سرکار کی کرم نوازی، اور تو وہاں پر بھی جا کے شکوہ کر رہا ہے. اور پھر سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار کا کرم کتنا ہے. فرشتوں کی ڈپٹی ہے حضور کی بارگاہ میں 70,000 صبح 70,000 شام. جو ایک بار آئے گا قیامت تک نہیں آئے گا، اس کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ فرشتے معصوم ہو کہ انہیں ایک بار کی اجازت ہے، اور ہم گناہوں کے خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں بار بار اجازت ہے، ہمیں بار بار اجازت ہے. تو پھر فرمایا وہاں جا کے پھر شکوہ نہ کریں. سرکار نے بلا لیا، بات ہی ختم ہو گئی. ساری بہاریں مدینے کے اندر ہیں، ساری. کہتے ہیں نا جس نے جنت کا نقشہ دیکھنا ہو وہ مدینہ دیکھا ہے، وہ مدینہ دیکھا ہے. کیسا عجیب، کیسا سہانا ماحول ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ یہاں موت ہی آ جائے. اور وہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں پر بندے کو جا کے اپنے غم ہی بھول جاتے ہیں. کس غم میں تھا، کون کیا پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. بس جب مدینہ دیکھ لیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے پروردگار مجھے اپنی راہ میں شہادت والی موت دے، اور وہ بھی سرکار کے شہر میں موت دے، میں مدینہ چھوڑ کے نہ جاؤں. جناب عمر کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے. جناب خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جب آپ نے ان کو سپہ سالار بنایا آپ نہیں جاتے تھے. ایک ہی دفعہ گئے تھے ملک اپنا بیت المسجد اقصی کی آزادی کے لیے. کہتے نہیں میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو عمر مدینے سے باہر ہو، اس کو موت وہاں آ جائے. عمر یہ چاہتا ہے اسے موت بھی مدینے کے اندر ہے. اور مدینے میں مرنے والوں کو سعادت کتنی بڑی ملے گی. میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو مدینے میں مرے گا وہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا. یعنی جو زندہ ہوں گے وہ بھی فتنہ دجال میں پڑیں گے، جو مرے ہوئے وہ بھی پڑیں گے، قبر والے بھی فتنہ دجال میں پڑ جائیں گے، اس لیے کہ دجال ان کو زندہ کر کے پوچھے گا. مگر مدینہ طیبہ کے جو حیات ہوں گے وہ بھی بچے رہیں گے فتنہ دجال سے، جو قبروں کے اندر ہوں گے وہ بھی بچے رہیں گے. تو فرمایا جس سے ہو سکے وہ دعا کرے اللہ اسے مدینے میں موت نصیب فرمائے، مدینہ چھوڑ کے نہ جائے. جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبی کے راستوں میں نا بیچ میں نہیں چلا کرتے تھے، آپ دیواروں کے ساتھ گھسک گھسک کے چلا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا بیچ میں چلیں. کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے میرے قدم کہیں وہاں نہ پڑ جائیں جہاں میرے مدنی آقا کے قدم لگے ہو، ڈر لگتا ہے. جناب مالک کو جب بھی قضائے حاجت ہوتی تو آپ مدینے سے باہر جا کر آپ قضائے حاجت کر کے آتے ہیں. کہ جو ایک ترکی بادشاہ گزرا تھا عبد الحمید خان، جب اس کے دور میں مدینہ طیبہ کے اندر ریلوے پھاٹک بن رہا تھا تو اس نے جرمنیوں سے کہا تھا سنو، مدینہ سے 20 کلومیٹر دور جا کر اپنے ہتھوڑوں پہ کپڑے لگا کر ہتھوڑے مارنا، تمہارے ہتھوڑوں کی آواز مدینہ میں نہیں آنی چاہیے. تمہاری ہتھوڑوں کی آواز مدینے میں نہیں، ہتھوڑوں پر بھی کپڑے مار کے ریلوے پھاٹک پہ کام کرو، ان ہتھوڑوں کی آواز مدینے میں نہیں آنی چاہیے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا وہ بیٹھ کے قصے پڑھ رہا ہے اور شعر و شاعری کر رہا ہے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی. آپ جلال میں آ گئے، فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے میں تمہاری پٹائی کرتا، تو مدینے کے نہیں ہو، تمہیں آداب رسالت کا پتہ ہی نہیں ہے. سنو، جس طرح قرآن میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب نبی ظاہری تھے یہ حکم تھا اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، سرکار پردہ فرما گئے اب بھی یہ حکم ہے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور میں خبردار تمہاری آوازیں سرکار کی بارگاہ میں بلند نہیں ہونی چاہیے. سیدی حضرت فرماتے ہیں جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہاری سانسوں کی آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے. ہمارے چند جو ہے وہ
نادان پاکستانی جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو حضور کے روزے کے پاس کھڑے زور زور سے نعرے لگاتے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. یہ بالکل آداب کے خلاف ہے. باہر چلے جائیں جا کے یہ نعرے لگائیں. یہاں تو سانسوں کی آوازوں کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو کتاب ہے نا موطا امام مالک، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بر صغیر چلیں اور وہاں پر اس کتاب کی تعلیم دیں لوگوں کو. اس لیے کہ اس وقت بخاری شریف کی تدوین نہیں ہوئی تھی، اس حساب سے نہیں ہوئی تھی، تو آپ یہ چلیں. تو امام مالک نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو جہاں تک بات حدیث کی ہے، اب تو حدیث پھیل چکی ہے ہر جگہ. باقی آپ یہ کہیں کہ میں مدینہ چھوڑ کے تمہارے ساتھ چلوں اور تم نے مجھے انعام کے طور پر اتنے 1000 درہم و دینار دیے ہیں، فرمایا یہ سب کچھ لے لو، مالک کبھی بھی سرکار کا شہر چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے. میں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ فرمایا کہ میں کبھی بھی حضور کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. جنہیں اس در کی آداب کا پتہ ہے نا وہ جانتے ہیں، اور جو نادان ہے وہ تو پھر نادان ہی ہے. اور ہم نے کئی ایسوں کو دیکھا، کئی تو جاتے ہی نہیں ہیں. مسجد نبی میں گئے، نماز پڑھی، الٹے قدم واپس، حضور کے روزے پہ نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے، ہم حضور کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جائیں. میں نے جمعے میں یہ بیان کیا تھا کہ محمود غزنوی جب سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے نا ہندوستان سے، تو ان کے آنے کا انداز کیا ہوتا؟ گدڑی والا لباس ہوتا، پھٹا پرانا لباس ہوتا، ان کی ساری والی ان کی حالت ہوتی اور خستہ حال ہوتے. لگتا کہ جیسے مدینے کا کوئی جو ہے وہ ادنا سا آدمی ہے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا اور کوئی پہچان لیتا اور کہتا کہ محمود یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے، اتنے بڑے بادشاہوں کے یہ حالت. آپ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے بادشاہ ہم وہاں کے لیے، یہاں تو سرکار کے سارے غلام ہیں. تو مجھے زیب نہیں دیتا میں اس ٹپ ٹاپ کے اندر آؤں. مگر پھر وہی شخص ایک ترکی شخص کو دیکھتا ہے، ایک مصری شخص کو، عالی شان جبہ قبہ اور بہترین عمدہ لباس. اس سے وہ نوجوان پوچھتا ہے علی جا، اس مقدس جگہ پر آ کے یہ آپ کا ٹپ ٹاپ، یہ آپ کا کرو فر آپ کو زیب دیتا ہے؟ کہ بالکل زیب دیتا ہے. کیوں نہیں زیب دیتا؟ کہ خدا کے بندے اس نبی کو دکھانے کے لیے تو آیا ہوں، حضور یہ سب کچھ ہمیں آپ کے در سے ملا ہے، میں دکھانے کے لیے آیا ہوں نا. تو کہ بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے، ان کی بھی ٹھیک ہے. سرکار کو حضور یہ سب کچھ آپ کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ ہمارے جسم، یہ سب آپ کا صدقہ ہے. اور جس نے یہ کہا نہیں نہیں مجھے حیا آتی ہے، ہم کس طرح کر و فر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں، اس کا بھی عشق کمال کا ہے اور اس کا بھی عشق کمال کا ہے. اللہ اکبر. وہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، وہ ایک بابا ہے، ایک نوجوان بچہ ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے وہ سلوٹ پیش کر رہا ہے. تو ہر ایک کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص تھا نا، ان کو حمار کہتے تھے، حمار. عربی زبان میں حمار گدھے کو کہتے ہیں. ابھی ان کا نام تھا، لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا. اب کیوں؟ اب ان کا ایک ہی کام تھا، ان کا کام یہ تھا کہ حضور کو جب بھی افسردہ دیکھتے نا، وہ حضور کو آ کے ہنسوایا کرتے تھے. لوگوں نے ان کا نام حمار رکھ دیا، یعنی محبتاً گدھا اسی سے کہتے ہیں، وہ رکھ دیا. اب جب بھی سرکار کے پاس آتے دیکھتے سرکار کی طبیعت پر بتقاضۂ بشریت کچھ حزن ہے، کچھ ملال ہے. اب وہ ایسی ایسی باتیں کرتے کہ جس سے سرکار جو ہے وہ مسکرا دیتے. یہ ان کی ڈپٹی تھی بس. ان سے ایک دفعہ شراب پی لی، انہیں کوڑے مارے گئے، پھر پی، پھر مارے گئے، پھر پی، پھر مارے گئے. لوگوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی نے ان کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں برا بھلا نہ کہو، یہ دیکھو یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کتنا کرتا ہے. بھئی غلطی کی سزا بھگت رہا ہے نا، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار ہی تو ہے. ان کا کام کیا تھا؟ حضور کو نا ہنسوایا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی موسم کی چیز آتی ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اور ایک دفعہ کیا کیا، وہ کچھ موسم کی چیز تھی، کچھ پھل وغیرہ تھے، وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کہا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ سرکار نے لیا اور سرکار نے گھر بھجوا دیا، حضور نے دعاؤں سے نوازا۔ ایک عرصے کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ شخص ہے، اس کو پیسے دینے ہیں۔ تو فرمایا کس چیز کے پیسے دینے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضور وہ جو میں نے آپ کو تحفہ نہیں دیا تھا، کہا ہاں اسی کے پیسے دینے ہیں، اسی کے پیسے دینے۔ یعنی لوگوں سے ادھار لے کر حضور میں نے آپ کو دیا تھا نا، تو پیسے بھی آپ دیجئے۔ تو پھر سرکار خود سے اس کو دیا کرتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ سرکار کو ہنسواتے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جاتا نا، تو سرکار کو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے، حضور مسکرا دیتے۔ میں تو کہتا ہوں کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابی، ہر ایک کا معاملہ الگ ہے۔ جناب عمر بن عاص کو دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں میں نے سرکار کو کبھی جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو اپنے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے اور ان کھائیوں سے سرکار کو دیکھا کرتا تھا، مجھے حیا آتی تھی۔ اور کہتے ہیں اگر کوئی مجھے یہ کہنے سرکار کا رخ زیبا بیان کرو، کہتے ہیں میں بیان ہی نہیں کر سکتا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور میں دیکھتا بھی کیسے، مجھے حیا آتی ہے۔ تو کسی کا تو یہ انداز تھا، اور کسی کا حضور کے ساتھ ایسی دل لگی، حضور کے ساتھ بیٹھ کے وہ گفت و شنید کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کا مزاج اپنا اپنا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری حیات میں زیارت کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضور کی قبر انور کی زیارت کے کتنے بڑے انعام ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جسے سرکار کی قبر انور کی زیارت نصیب ہو گئی، فرماتے وہ پکا ٹھکا جنتی ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ بھائی کیوں؟ حضور نے فرمایا نا واجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، تو زہر شفاعت تو اس پر واجب ہوگی سرکار کی جو ایمان کے ساتھ جائے گا۔ تو در مصطفیٰ کی حاضری سے ایمان کی سلامتی بھی مل گئی، قبر کے سوالات میں کامیابی کی سند بھی مل گئی، اور حضور کی شفاعت بھی مل گئی، اور جسے سرکار کی شفاعت مل گئی وہ جنت کا خریدار بھی بن گیا ہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے حضور کی قبر انور کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی جو بھی شخص حضور کے در پہ گیا نا، حضور کا مہمان بنا ہے، سرکار نے کرم نوازی فرمائی ہے، کرم نوازی فرمائی ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص کہہ نہیں سکتا کہ میں نے مدینے میں جا کے کوئی خواہش کی اور مجھے نہ ملا ہو۔ اب یہ تو حاجی صاحب ہیں، یہ تو اپنے واقعات سنا سکتے ہیں، کئی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ اللہ نے مجھے ایک دفعہ عمرہ نصیب فرمایا، میں نے کئی باتوں کو ذہن میں سمویا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزے کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو سما بنتا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو ایک دن میں نے من ہی من میں کہا، میں نے کہا سرکار آپ کا مہمان ہوں، آج کچھ اچھا اور کھلا دیں، آج کچھ اور کھلائیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بند آتے تھے، وہ کھجوریں، وہ آب زمزم، وہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا سرکار آج کرم فرمائیں، کچھ اور کھلائیں، آج کچھ اور کھلائیں۔ بخدا میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے یہ من ہی من میں کہا تھا۔ ایک حاجی صاحب آئے، وہ لوگوں کو روزہ افطار کروا رہے تھے، وہ یہ کاجو، یہ بادام، یہ خشک میوہ جات کا ڈھیر جو ہے وہ میرے سامنے رکھ کے چلے گئے۔ بس ابھی خواہش کا اظہار کہ سرکار آج کوئی نئی چیز سے افطار کروائیں، بس یہ کہنا تھا کہ یقین کریں باخدا پہلی مرتبہ وہ سب حاجیوں کے سامنے یہ چیز رکھی ہوئی تھی۔ بس آپ خواہش کریں، سرکار کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اور حضور سے بڑھ کر مہمان نواز کون ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم نے نماز مغرب میں درس میں یہ واقعہ سنایا ہے، حضور کے پاس کوئی شخص آتا نا، سرکار میں سائل ہوں، مجھے کچھ چاہیے، حضور کے پاس نہ ہوتا، فرماتے جاؤ فلاں سے لے لو اور میرے نام پہ لے لو، میرے نام پہ لے لو۔ اور سرکار کے بارگاہ میں کوئی بات، سرکار پہلا کام یہ کرتے، پوچھتے کھانا کھایا ہے، کھانا کھایا ہے، سرکار پہلے اسے کھانا پیش فرماتے، پھر اس کے بعد ساری گفتگو شنید بعد میں ہوتی۔ تو حضور کے دولت خانے میں جو بھی گیا ہے نا،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بھوکا آیا ہوں. یہ سرکار نے کرم نوازی نہیں فرمائی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جس نے جا کے جو مانگا ہے نا سرکار نے وہ عطا فرمایا ہے, سرکار نے وہ عطا فرمایا ہے. اللہ آپ سبوں کو اس مقدس در کی حاضری نصیب فرمائے. ہاں, جو ہو کر آتا ہے نا وہ اس سے زیادہ تڑپتا ہے جو ہو کر نہیں آیا. جو ہو کر آتا ہے وہ زیادہ مچلتا ہے بنسبت اس کے جو ہو کر آیا نہیں ہے. وہ تو گیا ہی نہیں, وہ ویسے بیٹھ کے تڑپ رہا ہے. جو وہاں سے تڑپ لے کر آیا ہے وہ پھر مچلتا ہی رہتا ہے, وہ مچلتا ہی رہتا ہے. اپنے دلوں میں حضور کی در کی حاضری کو سمو لیں اور صبح شام دعا کریں, اے اللہ کے رسول پھر بلا لیجئے, ایک دفعہ پھر بلا لیجئے. میں وہ حدیث پڑھتا ہوں تو اشش کر اٹھتا ہوں, کتنا کمال کا میرے مدنی آقا کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں نا میں قبر سے نکلوں گا, میرے ساتھ ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, ہم دونوں نکلیں گے. اور پھر حضور فرماتے ہیں پھر ہم کھڑے ہو کے انتظار کریں گے جنت البقیع والوں کا. پھر جنت البقیع والے آ جائیں گے, پھر ہم انتظار کریں گے جنت المعلی والوں کا, اہل مکہ والوں کا, پھر وہ آ جائیں گے. پھر سرکار فرماتے پھر ہم آگے چلیں گے, بیچ راستے میں سے پھر لوگ ہمارے ساتھ ملتے جائیں گے. اور پھر سرکار فرماتے ہم ایک جماعت کی شکل میں حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. تو مدینے میں مرنے والوں کو اعزاز کتنا بڑا مل گیا ہے. او ہو, حضور کی معیت میں حشر کے میدان میں جمع ہو گئے. کتنا بھائی یار, یہ اعزاز تو حد ہی ہو گئی ہے کہ حضور کے ساتھ حشر میں جمع ہوں گے. یار وہ ایمان سے بتاؤ, کوئی بندہ کسی پاورفل آدمی کے ساتھ چلتا ہے نا تو اس کی اپنی پاور ویسی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہے نا پیا کہ میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے پلے بھرے رہندے. جب بندہ لجپالوں کے لڑ لگتا ہے نا وہ ویسے کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے. آپ اگر کسی منسٹر کے ساتھ چلیں گے نا, نہ بھی ہو نا اپنے آپ کو پھر بھی بڑا فیل کریں گے. کسی اللہ والے کے ساتھ رہے نا, کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اپنے آپ کو اچھا فیل کریں گے, انشاءاللہ میرا خاتمہ بخیر ہی ہوگا. تو ایمان سے بتاؤ جو حضور کے ساتھ حشر کے میدان میں آ رہے ہوں گے پھر ان پر کیا بیت رہی ہوگی. او ہو, کتنے خوش ہو کے اور کتنے حشاش ہو کے حضور کے ساتھ وہ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے کہ جنہیں اللہ نے جنت البقیع میں جگہ عطا فرماتی ہوگی. دعا کیا کریں اللہ ہم سبوں کو اس مقدس شہر کی حاضری بھی نصیب فرمائے اور سرکار کے قدموں میں جگہ بھی نصیب فرمائے. میرے ساتھ میرے والدین بھی تھے, جبکہ کسی کو موت کی تمنا کرنی نہیں چاہیے, ویسے منع ہے شریعت کے اندر, مگر میں یہ چاہتا تھا کاش ایسا ہو میری بھی قبر ادھر بنے, میرے اماں ابا کی بھی قبر ادھر بن جائے. جی گھر والے کو پیغام پہنچ جائے گا وہ ادھر ہی رہ گئے. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. جہاں کی مٹھی وہیں لوٹی, جدھر کا خمیر تھا وہ ادھر کو لوٹا. اور جو مدینے میں مرے اس کا ایک مفہوم یہ ہے وہ تھا مدینے والا, رہتا ہمارے درمیان تھا. حدیث قرآن میں نا کہ جس جگہ سے جس کا خمیر لیا جاتا ہے نا وہ پیدا کہیں پر بھی ہو, مرے گا اسی جگہ پہ اور پھر اس کی میت لاش اسی جگہ میں جائے گی جس جگہ سے جناب اسرائیل جبریل نے مٹی لی تھی. لوٹے گا وہیں, پیدا کہیں پر بھی ہو, دنیا کے جس کونے میں پیدا ہو, اس کی مٹی جہاں کیونکہ مرے گا وہیں جا کے, قبر اس کی وہیں بنے گی. اگر مجھ میں سے آپ میں سے کوئی شخص مدینے کی جنت البقیع میں اسے جگہ مل جائے تو پھر ہمیں کہنا چاہیے یار تھا مدینے والا, رہتا ہمارے ساتھ تھا, رہتا ہمارے ساتھ تھا, یہ تھا تو مدینے والا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ہمیشہ نا آپ کے اندر سے نا گرم سانس نکلا کرتی تھی. اور لوگ کہتے تھے عمر جناب ابو بکر آپ نے گوشت کھایا ہے مسواک نہیں کیا, آپ سے مہک آ رہی ہے. تو آپ فرماتے خدا کے بندو تم گوشت کی بات کر رہے ہو, صدیق نے تو جب مسند خلافت میں بیٹھے کبھی تو کھایا ہی نہیں ہے. باقی رہا اس کا معاملہ, وہ فرماتے فقط حضور کے عشق میں تڑپ کی وجہ سے اندر سے جل چکا ہوں, وہی مہک تمہیں آ رہی ہے, اندر سے جل چکا ہوں, میں اسی کی یہ مہک تم دیکھتے ہو اور جسے تم یہ کہتے ہو.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کریم آقا نے اپنے پہلو میں ابو بکر کو سلایا ہے اور ایک پہلو میں جناب عمر کو سلایا ہے. اور وہ منظر تو بڑا دلکش منظر حشر کے دن والا بھی ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، جس طرح میں نے ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن بھی ان دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا. ان دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت یہ مبارک سفر ہمارے حاجی کامران صاحب کو اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور بڑی سعادت ہوتی ہے کہ جب اس سفر پر والدہ ہو یا والد ہو، دونوں ہو تو پھر تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا ہے کہ جب دونوں وہ ہستیاں بھی ساتھ ہوں اور پھر مدینے کا سفر بھی ہو. سبحان اللہ. میری دعا ہے آپ تمامی افراد کے لیے، اللہ آپ سبوں کو حضور کے مقدس شہر کی حاضری نصیب فرمائے. تڑپا کریں، مچلا کریں. میں ہمیشہ لوگوں کو مشورے دیتا ہوں وہ ایک گلک لے لیں، اس کے اندر لکھ دیں مدینے کا مسافر بنوں گا جلد انشاءاللہ، یا میں مدینے کا مسافر. اس کے اندر پھر حسب توفیق کچھ نہ کچھ ڈالنا شروع کر دیں. ابھی وہ آپ کی رقم پوری بھی نہیں ہوگی، مدینے سے بلاوا پہلے آ جائے گا. تڑپ پیدا کرو. مدینہ نہ دیکھا تو پھر دیکھا ہی کیا ہے؟ جس نے مدینہ نہ دیکھا تو پھر اس نے دیکھا ہی کیا ہے؟ مدینہ دیکھو، بہاریں ہی بہاریں ہیں. مردہ دلوں کو اندر جان پیدا ہو جائے گی جب آپ مدینہ دیکھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر بندہ کہتا ہے ادھر ہی کھڑا ہو کے مر جاؤں، یا میں ادھر مر کے مٹی مٹی ہو جاؤں اور میری مٹی حاجیوں کے قدموں سے لگ کر مدینے کی گلیوں میں پھیل جائے، میں یہاں سے پھر پاکستان کو واپس نہ جاؤں. جب میں آ رہا تھا نا تو ہوٹل پہ گیا تو دیکھا میں نے چند حاجی جو وہ کھڑے بس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے میں نے ان سے کہا کہ کدھر کی روانگی ہے؟ کہا جی اب ہماری پاکستان کو واپسی ہے. تو میں نے کہا سناؤ کیسا رہا سفر اور اب تم پر کیا بیت رہی ہے؟ وہ سارے کے سارے نوجوان تھے اور وہ داڑھی منڈے نوجوان تھے، مگر ظاہر ہے عشق تو پھر یہ نہیں دیکھتا نا ہے. تو سب کی آنکھیں بھر آئی، وہ سب کے سب آبدیدہ تھے اور بالکل سامنے مکین گنبد خضرا کا روزہ نظر آ رہا تھا اور وہ یوں روتے ہوئے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ رہے تھے. وہ روتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے. کہتے ہیں مولوی صاحب کیا پوچھتے ہو، مدینہ چھوڑ کے جانا ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسم سے لگتا ہے کسی نے جگر کو علیحدہ کر دیا ہے. دودھ پیتا بچہ جب کسی ماں سے الگ کیا جائے تو بچے کی تڑپ کیسے ہوتی ہے، کہ اس سے بھی بڑی خطرناک تڑپ ہے ہمارے دلوں کے اندر آج ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ میں اس مبارک سفر کی ان یادوں کے صدقے ایسا دن بھی تو آئے نا. میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں یہ محبین معتقدین کبھی ساتھ ہوں اور مدینے کی گلیاں ہوں، رات کا آخری پہر ہو اور سید الشہداء امیر حمزہ کے مقام پر محفل لگائے بیٹھے ہوں اور کوئی پڑھ رہا ہو مولا یصلی وسلم اور کوئی پڑھ رہا ہو سب سے اللہ اعلیٰ، اور نماز تہجد کا وقت شروع ہو جائے اور اتنے میں ہم کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھیں. کاش کہ وہ وقت آ جائے. کبھی ایسا بھی ہو کہ غار ہرا کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور سرکار کے غار والے واقعے بیان کر رہے ہوں. کبھی غار ثور میں بیٹھے ہوئے ہوں وہ غار ثور والے واقعے بیان کر رہے ہوں. کبھی بدر کے میدان میں بیٹھ کے معاذ اور معوذ کی کہانیاں بیان کر رہے ہوں. کبھی احد کے میدان میں بیٹھ کے ان صحابہ کرام کی جان نثاریوں کو بیان کریں کہ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے اسلام کے لیے دے دیے ہیں. کبھی خندق کے میدان میں بیٹھے تو جناب سلمان فارسی کا ذکر کریں، حدیبیہ کے مکان میں جائیں جناب عثمان غنی کا ذکر کریں، اور جب خانہ کعبہ میں جائیں تو خانہ کعبہ کو تکیں اور پھر حتیم کعبہ میں بیٹھ کے بلال کے قصے کو بیان کریں. صفا مروہ کی سعی کریں اور پھر صفا پہ بیٹھ کے بی بی ہاجرہ کے قصے بیان کریں. کاش کہ وہ وقت آ جائے اور رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور بڑا سہانا ماحول ہوگا کہ جب ذوق والے افراد مل جائے نا. زندگی تو گزر گئی ہے نا، بدر کا میدان پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے لوگوں کو سناتے سناتے احد پڑھا، خندق پڑھا، سرکار کے سارے غزوات کو پڑھے اور پھر کہتے ہیں کاش کبھی وہ وقت ہے، موقع ایسا بنے، وہ گھڑی ہو، وہ جگہ ہو اور پھر بندہ وہاں پر بیٹھ کے بیان کرے تو پھر ذوق کا تو کچھ اور ہی کہنا ہوگا. تو پھر وہ کچھ اور ہی کہنا ہوگا. مکین گنبد خضرا سامنے ہو اور پھر ہم کہیں وہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی.
مکین گنبد خضرا سامنے ہو اور پھر ہم کہیں پھر کے گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ کاش کہ وہ گھڑیاں آئیں، اور انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس بابرکت محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سب سلام پڑھ لیجیے۔